آپ تو بات کر رہے ہیں کہ میں ان کو گھسیٹوں گا، علی امین گنڈاپور نے آپ کو ناک سے پکڑ کے گھسیٹا ہے، آپ کو ہرایا ہے۔ محسن سپیٹ ان کی طرف سے کہا گیا 6 ماہ میں جیل مکمل کر دوں گا۔ میاں نواز شریف صاحب، آصف علی زرداری صاحب، شہباز شریف صاحب، خواجہ آصف صاحب اور دیگر کئی لوگوں نے جیل میں ہی جانا ہے۔ جیل ہی ان کا مقدر ہے، جس طرح کے یہ کام کر چکے ہیں، کر رہے ہیں، آئندہ بھی ایسے کریں گے۔ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ماشاءاللہ سے مزہ آ رہا ہے ان کے گورنر لگنے کا۔ مزہ تو آپ کو تب آنا چاہیے تھا جب آپ دیانتداری سے، ایمانداری سے الیکشن جیت کے آتے۔ شہزادہ محمد بن سلمان کی طرف سے پاکستان آنے سے انکار کیا گیا ہے۔ حکومت کی طرف سے کہا گیا ہے کہ 19 مئی کا ان کا دورہ جو شیڈول ہو چکا تھا وہ 19 مئی کو پاکستان نہیں آ رہے، تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہباز شریف کو شہباز سپیڈ کہا جاتا تھا، محسن نقوی کو بھی کچھ لوگوں کی طرف سے محسن نقوی سپیڈ کہا گیا۔ کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے تھے کہ شہباز شریف سے کہیں زیادہ ان کی سپیڈ ہے، اور پھر محسن نقوی نے بھی اس کا اعتراف کر لیا، مان لیا کہ ہاں واقعی میں محسن سپیڈ ہوں۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کے کون سے ایسے کارنامے ہیں، کون سے ایسے کام ہیں جو بڑی سپیڈ سے آگے گئے۔ بہرحال کچھ لوگ کہتے ہیں خوشامدیوں نے تو ایسا کہنا ہوتا ہے، اور پھر جس کی خوشامد کی جاتی ہے وہ بھی اس کو مان لے تو پھر تو اللہ ہی مالک ہے۔ اس حوالے سے 2 شاعروں کے مجھے واقعات یاد آ رہے ہیں، لیکن وہ پھر کبھی آپ کے سامنے میں رکھوں گا۔ محسن نقوی کی طرف سے اب اعلان کیا گیا ہے کہ 13 سال سے اسلام آباد جیل کی تعمیر رکی ہوئی ہے، تو اس کو میں 6 مہینے میں تعمیر کر کے مکمل کر کے دکھاؤں گا۔ یہ محسن نقوی صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے۔ 13 سال سے کیوں رکی ہوئی تھی؟ تو جیل میں انہوں نے کس کو رکھنا ہے؟ قیدیوں کو رکھنا ہے۔ تو حاق میر خان پیپلز پارٹی کے دور میں وزیر جیل خانہ جات ہوئے کرتے تھے، انہوں نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ میں پورے صوبے میں جیلوں کا جال بچھا دوں گا۔ بہرحال محسن نقوی کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ جیل 6 مہینے میں مکمل کر کے دکھا دوں گا، تو وہاں پہ میاں نواز شریف صاحب کے لیے، آصف علی زرداری صاحب کے لیے، میاں نواز شریف صاحب تو اپنے لیے جیل میں اور ہاسپٹل میں بھی ایک لاؤنج بنوا لیتے ہیں، وہاں پہ موجود ہوتے ہوئے بھی، اور عمران خان پر الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ ہمیں سہولتیں نہیں دیتے، ہمارے کمرے سے اے سی اتارنے کی کوشش کرتے ہیں، پنکھا اتارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عمران خان کی طرف سے امریکہ میں کہا ضرور گیا تھا کہ میں جا کے نواز شریف کے کمرے سے، جیل سے اے سی اتار لوں گا، لیکن اتارا نہیں تھا۔ محسن سپیٹ ان کی طرف سے کہا گیا 6 ماہ میں جیل مکمل کر دوں گا۔ میاں نواز شریف صاحب، آصف علی زرداری صاحب، شہباز شریف صاحب، خواجہ آصف صاحب اور دیگر کئی لوگوں نے جیل میں ہی جانا ہے۔ جیل ہی ان کا مقدر ہے، جس طرح کے یہ کام کر چکے ہیں، کر رہے ہیں، آئندہ بھی ایسے کریں گے۔ ان کے لیے جیل میں ان کو اس طرح سے بچانے کے لیے کہ یہ خود جیل جائیں تو وہاں جا کے اخراجات کریں، ابھی سے پوری سہولیات کے ساتھ جو بھی وہاں پہ میسر ہو سکتی ہیں، ان کے لیے لگژری لاؤنجز وہاں پہ بنا دیے جائیں، میاں نواز شریف کے لیے اور آصف علی زرداری کے لیے۔ ادھر بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے لاہور میں سلیم حیدر کو بنایا گیا ہے گورنر پیپلز پارٹی کے کوٹے پر۔ پیپلز پارٹی کا مطالبہ تھا ہمارا گورنر بنایا جائے، گورنر بنایا گیا، حلف اٹھا لیا۔ تو اس موقع پر بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے کہا کہ جھالا گورنر ہاؤس میں آ گیا ہے، حلف اٹھا رہا ہے، تو مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے۔ یہ بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے مزے لیتے ہوئے کہا گیا۔ آپ نے سنا کہ مزے لیتی لیتی کہاں پہ آ گئی تھی، کہاں گر گئی تھی، کون اوپر چڑھ گیا تھا، ٹرک اوپر سے گزر گیا تھا۔ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ماشاءاللہ سے مزہ آ رہا ہے ان کے گورنر لگنے کا۔ مزہ تو آپ کو تب آنا چاہیے تھا جب آپ دیانتداری سے، ایمانداری سے الیکشن جیت کے آتے۔ فارم 47 پر جیت کے آئے ہیں تو اس سے تو شرم سے ڈوب کے مر جانا چاہیے، بلکہ آپ کو تو ایسا کوئی مطالبہ ہی نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال ان کو بڑا مزہ آ رہا ہے بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ ہی انہوں نے مریم نواز شریف صاحبہ کے حوالے سے بھی ایسا کہہ دیا، ان کی حکومت کو ٹک ٹاک کر حکومت قرار دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہاں پہ جالے ایک اکثریت میں ہوا کرتے تھے، جالے گئے، ان کی جگہ پہ ٹک ٹاکرز آ گئے، اور ٹک ٹاکرز کی جگہ ہم نے ایک بار پھر لینی ہے۔ یہ بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے کہا گیا۔ ابھی آ جائیں ذرا خیبر پختونخوا میں چلتے ہیں، وہاں پہ بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ علی امین گنڈاپور کا جس طرح کا رویہ ہے تو یہاں پہ گورنر راج لگا دیا جائے گا۔ انہوں نے بھی کہا جو فیصل کریم کنڈی ہیں وہ بھی اسی طرح سے الیکشن ہار گئے، انہی سے ہارے۔
गंडापुर से इलेक्शन हारे, उनके मुकाबले में इनको गवर्नर लगा दिया गया। उन्होंने भी कहा था कि गवर्नेंस बेहतर नहीं है, अगर ये सिलसिला जारी रहा तो यहाँ पे गवर्नर राज लगा दिया जाएगा। ये इन्हीं से मनसूब बयान जारी हुआ था। जब इनकी तरफ से बार बार ये कहा गया कि गवर्नर राज लगा दिया जाएगा, ये बड़ी धमकियां देते हैं, काम नहीं करते, गवर्नेंस बेहतर नहीं है, तो उसके जवाब में फिर अली अमीन गंडापुर ने कहा था कि अगर गवर्नर राज लगाया गया खैबर पख्तूनख्वा में तो मैं फिर गवर्नर हाउस पर कब्जा कर लूँगा। इसके जवाब में फैसल करीम कुंडी की तरफ से कहा गया कि कब्ज़ा करके दिखाएं, अगर कब्ज़ा किया तो मैं फिर सड़कों पे घसीटूँगा। ये फैसल करीम कुंडी की तरफ से कहा गया कि सड़कों पे घसीटूँगा। सियासतदान अमूमन ऐसी धमकियाँ देते रहते हैं, बढ़के लगाते रहते हैं, बल्कि गीदड़ भभकियाँ आप इनको कह लें, ऐसा कुछ करते रहते हैं। गीदड़ भभकियों से भी एक और लफ्ज़ आ गया है, वह है कुत भौंकियाँ। इस तरह की ये बातें करते रहते हैं। फैसल करीम कुंडी ये देखें कि किस मेरिट पर ये गवर्नर बन के आए हैं। इन्होंने कहा कि मैं गंडापुर को घसीटूँगा। अगर इन्होंने गवर्नर हाउस पर कब्ज़ा किया तो क्या वाकई वो कब्ज़ा करने जा रहे थे? अगर आपने उनको घसीटना है, क्या आप में इतनी जुर्रत है, इतनी हिम्मत है, इतनी ताकत है, अपने बलबूते पर घसीटेंगे? जैसा कि गंडापुर ने कहा था कि मैं गवर्नर हाउस पर कब्ज़ा कर लूँगा। उन्होंने कैसे कब्ज़ा करना था? जब हुकूमत से जा चुके होते तो हुकूमती मशीनरी उनके साथ नहीं होनी थी। तो आप हुकूमती मशीनरी के ज़ोर पर कहते हैं कि मैं उनको घसीटूँगा। अगर आप इतने काबिल होते, इतने अहल होते, इतने ताकतवर होते, इतने अवाम आपके साथ होते, तो आप अली अमीन गंडापुर से ना हारते। अली अमीन गंडापुर आपको घसीट के आप तो बात कर रहे हैं कि मैं उनको घसीटूँगा। अली अमीन गंडापुर ने आपको नाक से पकड़ के घसीटा है, आपको हराया है। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से पाकिस्तान आने से इनकार किया गया है। हुकूमत की तरफ से कहा गया है कि 19 मई का उनका दौरा जो शेड्यूल हो चुका था वो 19 मई को पाकिस्तान नहीं आ रहे। तो इसकी क्या वजह हो सकती है? अब ये कहा जा रहा है कि उनकी कोई मसरूफियात हैं, या फिर शहबाज शरीफ की मसरूफियात हैं कि वो नहीं आ रहे। अब कहा जा रहा है कि ईद के बाद उनका दौरा रीशेड्यूल होगा। कुछ लोग ये कहते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान आने से इस वजह से इनकार कर दिया है कि शहबाज शरीफ साहबों की हुकूमत और दो इस तरह के उनसे मुतालबात कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि खसमान खाओ, मैं पाकिस्तान आता ही नहीं, मैं पाकिस्तान आऊँगा तो ये मज़ीद मेरे कपड़े भी उतारने की कोशिश करेंगे। इसलिए उन्होंने अपना दौरा मनसूख कर दिया, मौखर कर दिया। बहरहाल मोहम्मद बिन सलमान शहबाज शरीफ को मिलने के लिए नहीं आ रहे थे, वो पाकिस्तान आ रहे थे। उम्मीद यही की जाती है कि वो अपने फ़ैसले पर नज़रसानी करेंगे। पाकिस्तान उनका दोस्त है। ये लोग अगर मांग रहे हैं तो फिर आप इनको कुछ दे दिया करें, दे भी देते हैं, तो ये कोई गुस्से वाली ऐसी बात नहीं है। बहरहाल ये तो ऐसी चीज़ें हैं जो मुखालफिन की तरफ से उड़ाई जा रही हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि जेन्युइन कोई वजह हो, जेन्युइन कोई मसला हो कि मोहम्मद बिन सलमान साहब पाकिस्तान ना आ रहे हैं और ईद के बाद आएंगे, तो फिर पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तानी अवाम उनका दिलो जान से इस्तकबाल करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।